سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں انفاق کی بات کی گئی ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک صدقات فی سبیل اللہ ہوتا ہے اور ایک انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ صدقات فی سبیل اللہ میں تو غریب، مسکین، محتاج، قربا سب لوگ آ جاتے ہیں جن پہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ انفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص دینی مقصد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اور یہاں پہ آرمی کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے خرچ کرنا۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو کتنے ملکوں کا بجٹ جو ہے وہ آرمی پہ اور ان کے ہتھیاروں پہ اور ان کے اخراجات پہ لگتا ہے، اور اس سے اپنے ڈیفنس کو بھی مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ اگر ہم ریسرچ کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری جنگیں تو اس وجہ سے کروائی گئیں کہ وہاں پہ ہتھیاروں کا بیچنا جو تھا وہ مقصد تھا۔ تو گویا کہ جنگوں کے اوپر کتنی مالیت لگتی ہے اور اس سے کسی ملک کے بجٹ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ باقاعدہ ایک ریسرچ کا معاملہ ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ اپنی دفاع کے لیے، اپنی آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اور مت اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ کیسی ہلاکت ہوگی۔ اس جملے کے اندر علماء کرام فرماتے ایک تصور ہے کہ وہ شخص جو دونوں ہاتھ کھول کر پہاڑی سے چھلانگ لگا دیتا ہے، جیسے کہ دریا میں چھلانگ لگائی جاتی ہے، تو اگر کوئی بغیر تیاری کے، بغیر ہتھیاروں کے اور بغیر اپنی آرمی کو یا اپنی فوج کو مضبوط کیے اگر وہ میدان جنگ میں اترے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوگا، یہ خودکشی ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ وہ احسنوا فرمایا کہ اس معاملے میں بھی جو ہے احسان کا معیار رکھو۔ یہ بھی ہم اپنے دین اسلام کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ جنگ کا معاملہ ہے، فرمایا احسان کرو۔ ذبح کرنے کا کہا جاتا ہے جانوروں کو، فرمایا کہ احسان کے ساتھ کرو۔ تو گویا کہ بار بار قرآن جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ احسان کے لیول کا کام بتاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی اللہ پاک احسان کا ذکر فرماتے ہیں اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ جو اس معیار پہ جا کے کام کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی محبت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 196 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ وہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی سے میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے یہ اصول جاری کر دیا تھا کہ جو حج کرنے کے لیے آئے گا وہ اس کے ساتھ عمرہ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ حج ان کے لیے محض ایک عبادت نہیں تھی بلکہ ایک کاروبار کا اور تجارت کا سیزن ہوا کرتا تھا۔ اگر لوگ حج اور عمرہ اکٹھا کر لیا کرتے تھے تو پھر باقی سارا سال وہ کیا کرتے؟ انہیں کوئی نفع پرافٹ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لیے پابندی لگا دی کہ جو حج کرنے آئے گا وہ عمرہ نہیں کرے گا تاکہ باقی سارا سال بھی جو ہے وہ سیزن چلتا رہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ اس قید کو ہٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اب یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں بہت سارے احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں، جس کے لیے آپ دوسری تفاسیر کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور فقہ کی کتابوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک یہ قربانی اپنی جگہ پہنچ نہ جائے۔ یہ وہ سچویشن بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو جب تک وہ حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ کر لے اس وقت اس کے لیے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی مجبوری پیش آ جائے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ صورت پیش آئی تھی کہ مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا تھا، تو اس وقت صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر پہنچ کے آپ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ اپنا احرام کھول دیا تھا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اپنا احرام کھول کے قربانی کر دینی چاہیے، اور پھر ایسے عمرے کی جو ہے وہ قضا بھی کر دینی چاہیے کہ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اگلے سال پھر اپنی عمرے کی قضا فرمائی تھی۔ تو یہاں پہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا سر نہیں منڈانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن اگر احرام کی حالت میں اگرچہ سر منڈانا جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کسی تکلیف کی وجہ سے اگر اس کو سر منڈانا پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور پھر کتنا فدیہ دینا ہوگا اس کی تفاصیل جو ہے وہ فقہ کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر تمہیں جب امن حاصل ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے، کیونکہ حج کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے اور حج قران ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ حج اور عمرہ دونوں ساتھ اکٹھے کر لیتا ہے تو جو قربانی بھی اس کو میسر ہو اس کو اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے گا اور 7 روزے اس وقت رکھے گا جب وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے گا۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ مگر حج تمتع اور قران وہی کر سکتا ہے کہ جو کہ مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو بلکہ باہر سے آنے والا ہو۔
یہ ساری احکامی آیت بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی احکامات کی بات آتی ہے اس کے ساتھ تقویٰ کا ذکر لازمی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس انسان کے اندر تقویٰ ہوگا وہی اس بات کی فکر کرے گا کہ میرا کوئی رکن نہ چھوٹ جائے، مجھ سے کوئی اس عبادت میں کمی نہ ہو جائے۔ تو گویا کہ احکام اور عبادات کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر عقاب کہا گیا جو کہ عقب سے ہے، اور عقب جو ہے گردن کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے۔ جب کوئی جانور کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرنے والا ہوتا ہے تو اس کا چرواہا اس کو گردن کے پیچھے سے پکڑتا ہے، اور قیدی کو بھی جو ہے وہ گردن کے پیچھے سے پکڑا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر جو تصور دیا جا رہا ہے کہ کسی کا پیچھے سے ہاتھ ہونا اور کسی مجرم کو جو ہے وہ پیچھے سے پکڑا جانا، تو احکام کے معاملے میں اللہ پاک یہ بات اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہماری گردنوں کے اوپر ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، کس حکم کو کیسے پورا کر رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اس میں جو کوئی کمی بیشی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عقاب کو دیکھے گا۔ جہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض صرف اس بات کے اوپر ہو رہے ہیں کہ جو کہ حج کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر جو بیت اللہ میں شرک کرتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ پاک کی کتنی ناراضگی ہوگی، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 25 کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حج کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور حج کا تعلق جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا فلسفہ حج کو جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس زمن میں پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلیات کے ظہور سے اس زمین کو تخلیق کرنا چاہا تو زمین کے اوپر ایک پانی کا بلبلہ اٹھا جس سے جو ہے وہ زمین کی تخلیق شروع ہوئی۔ لہٰذا ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے کعبہ جو ہے وہ زمین کے اوپر بنا، اور پھر اس سے آگے مزید زمین کی تخلیق ہوئی۔ لہٰذا ان کے قول کے مطابق کعبہ سے زمین بنی ہے، نہ کہ زمین سے کعبہ بنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کعبہ شریف کو جو ہے وہ اول عالم بھی کہا جاتا ہے، مرکز عالم بھی کہا جاتا ہے، اور وسط عالم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی جو شکل بنائی ہے وہ چکور صورت میں بنائی ہے۔ اس کی ایک وجہ اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک گھر کی شکل دی گئی تھی، اور آج بھی ہمارے گھروں کے جو کمرے بنتے ہیں وہ عموماً اسکوئر شیپ میں بنتے ہیں، چکور شکل میں ہی بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس گھر کے طواف کا ہمیں حکم دیا ہے تو گولائی میں چکر لگانے کو کہا گیا ہے، اور پھر بجائے یہ کہ کلاک وائز کرنے کے اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ طواف کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ بائیں جانب ہوتا ہے، اور بائیں جانب کا قرب جو ہے وہ بیت اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اہل علم کے نکات ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اصل بات جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی تھی، ایک قول یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور اگرچہ ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی تھی، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس گھر کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو حج کا فلسفہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کہ حج کے اندر بنیادی طور پہ 3 جو ہیں وہ عناصر پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک مخلوق کا ایک جگہ پہ جمع ہو جانا، ایک بہت بڑا اجتماع ہونا، دوسرا یہ کسی خاص جگہ پہ جمع ہو جانا، اور تیسرا یہ کسی خاص زمانے کے ساتھ جمع ہو جانا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس جگہ پہ اپنی کل مخلوق جو کہ ایمان والی مخلوق زمین پہ موجود ہوتی ہے اس سب کا اجتماع فرماتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک ایسی جگہ کہ جس کے بارے میں یہ قول ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور ہر نبی نے اس گھر کا طواف کیا، اور ہر نبی کی عبادات جو ہیں وہ اس جگہ کے ساتھ رہی ہیں۔ ایون یہ کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں جتنے مذاہب بھی نظر آتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے وہ اس گھر کے ساتھ لازمی نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کا جو مذہب ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو 7 پھیرے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کی بھی 7 طواف ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ بھی کہیں دین ابراہیمی کو مانتے تھے، اور پھر بعد میں یہ شکل جو ہے دین کی مسخ ہو کے کچھ اور بن چکی۔ ایسے ہی جیسے وہ جب گنگا میں نہاتے ہیں جس دریا کو وہ بہت متبرک سمجھتے ہیں، تو گویا کہ ایک زمزم کا خیال آتا ہے کہ جیسے کہ ہم زمزم کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاک کرنے والا اور بڑا شفاف پانی ہے، تو وہ گنگا کے پانی کو ایسا سمجھتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہمیں دوسرے مذاہب میں ایسی نظر آتی ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمیں اس گھر کے ساتھ جڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تمام نبیوں کا تعلق اور تمام ولیوں کا تعلق جو ہے وہ اس جگہ کے ساتھ رہا ہے، اور جہاں پہ ان کے اعمال، ان کا مجاہدہ، ان کی دعائیں، ان کی عبادات رہی ہیں، تو ایک ایسی جگہ پہ جب اتنے لوگ ہوں گا جو کہ دنیا کی بہترین ہستیاں ہوتی ہیں، جب وہ کوئی اپنی عبادات وہاں پہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہاں پہ رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بعد میں جانے والے لوگ اس جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو انہیں وہ کیفیات، وہ اثرات، وہ روحانیت، وہ برکات جو ہے وہاں پہ محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے
جب اولیاء کرام کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو اگرچہ انہوں نے تو وہ سب شرک کرنے کو نہیں کہا جو وہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو ان بڑے ولیوں کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جا کے خاص قسم کی کیفیات اور برکات جو ہیں وہ ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ ان نیک لوگوں کی وہاں پہ عبادات کا اثر ہوتا ہے، ان کے سجدوں کا اثر ہوتا ہے، جیسے کہ مولانا روم کے بارے میں کہ کتنے جو ہیں وہ غیر مذہب لوگ، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ہندوؤں کا وہاں پہ زیادہ ہجوم ہوتا ہے، تو گویا کہ ایک نان مسلم بھی وہاں پہ جا کے جو خاص قسم کا سکون محسوس کرتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان نیک لوگوں کی عبادات کا، ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں سے بھی کہیں زیادہ جو اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، تو وہاں پہ جب دنیا کا ہر نبی جو ہے وہاں پہ آئے ہیں اور ان کی عبادات ہیں، تو پھر ان کے اثرات جو ہے وہاں پہ جانے والا ایک عام حاجی یا عمرہ کرنے والا انسان جو ہے وہ ان کیفیات کو محسوس کرتا ہے۔